بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اس افسانے کو لازمی پڑھیں، اس سے آپ لوگوں کو معلومات ملے گی۔ میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو معلومات مل جائے زیادہ سے زیادہ۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا اسے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں جا رہی تھی۔ منتہا کسی نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے پیچھے مڑ کر چونک کر کہا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکچر نہیں لینا ہے کیا؟ آج کلاس تو پیچھے کی طرف ہے اور تم آگے جا رہی ہو۔ کن سوچوں میں گم تھی؟ ہاں پتہ نہیں میں کیا سوچ رہی تھی، اس نے آس پاس دیکھ کر دھیرے سے کہا تھا، جو اپنی کلاس سے تھوڑا آگے آ گئی تھی۔ آ جاؤ چلیں، لیکچر شروع ہونے والا ہے، یہ نہ ہو لیٹ ہو جائیں۔ وہ دونوں کلاس روم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سردیوں کے شروع ہونے کے دن تھے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ اس وقت بالکل ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ دھوپ میں بیٹھے سردیوں کا مزہ لے رہے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹ ہیریٹیج پر بیٹھے گرم گرم کافی کا مزہ لے رہے تھے، تو کچھ ناشتہ کر رہے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹ کی کلاسز تھی۔ کوریڈور اس وقت سنسان تھا۔ کوریڈور کے ساتھ ہی کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر کے سب مناظر دکھا رہی تھی۔ کون کیا کر رہا ہے اگر کوریڈور کے سامنے دیکھا جائے تو اتنا صاف منظر باہر کا نہیں دکھایا جا سکتا تھا۔ بس ہلکا ہلکا سبزہ نظر آ رہا تھا جس میں کچھ اسٹوڈنٹ دھوپ میں بیٹھ کر اسائنمنٹ کر رہے تھے۔ کچھ جماعتوں کے لیکچرز ہو رہے تھے، ان کا بھی لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ وہ دونوں کلاس میں انٹر ہوتے ہی پیچھے کی طرف جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ جماعت کا منظر تھا۔ ایک دائیں طرف لڑکیوں کی رو بنی ہوئی تھی، بائیں طرف لڑکوں کی۔ ہر کوئی بیٹھا کلاس میں باتیں کر رہا تھا۔ کچھ لڑکے اپنی سیٹ کے ہینڈل پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف لڑکیاں تھیں، کچھ باتیں کر رہی تھی تو کچھ کل کا ورک مکمل کر رہی تھی۔ ابھی لیکچر شروع ہونے میں کچھ ہی وقت تھا، اس لیے سب لوگ آرام سے بیٹھے باتیں اور کام کر رہے تھے، اور وہ دونوں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی والی پر سائڈ۔ منتہا بیٹھی ہوئی تھی جو باہر کوریڈور کا منظر پیش کر رہی تھی، اور ساتھ میں بیٹھی دوست اس سے باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن وہ بالکل گمسم سی بیٹھی کوریڈور پر نظر ٹکائے کسی اور سوچوں میں محو تھی۔ السلام علیکم۔ جماعت میں داخل ہوتے ہی سر عمر نے سب کو سلام کیا تھا اور چلتے ہوئے ڈائس پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ 40 سال کی عمر کے استاد تھے، پرکشش شخصیت تھی، گفتگو کرنے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ بالوں کو بالکل سیٹ کیا ہوا تھا اور ہاتھ پر گھڑی پہنی ہوئی تھی اور چہرہ پر نور تھا، ایسا لگتا تھا بالکل پرسکون چہرہ ہو۔ وعلیکم السلام سر، سب جماعت نے ہم آواز میں سلام کیا تھا۔ جہاں سے لیکچر کل ختم ہوا تھا آج ہم آگے سے شروع کریں گے۔ سر عمر ڈائس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا۔ تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سر نے پوری کلاس میں ایک نظر ڈالی تھی، بالکل خاموش کلاس تھی۔ سب لوگ خاموشی سے سر کی بات سن رہے تھے۔ سنتے بھی کیوں نہ، لیکچر ہوتا بھی ایسا تھا کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ منتہا نے ایک دفعہ سر کو دیکھا تھا، واپس اپنی بک پر نظر جما لی تھی۔ منتہا اس لیکچر کو لینے کے بعد ہمیشہ سکون محسوس کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ہر پریشانی کا جواب مل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ لیکچر بالکل توجہ سے سنتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 سے۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ قرآن کی آیت اتنی خوبصورت آواز میں پڑھی گئی تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آیت دل میں اتر رہی ہو۔ سر عمر نے مارکر اٹھایا تھا اور بورڈ پر لکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گا، قرآن جب بھی پڑھو تو اس کی گہرائی میں جا کر پڑھو۔ اگر قرآن کو گہرائی سے نہ پڑھے تو ہم کوئی بھی راز نہیں جان پائیں گے۔ سر عمر نے بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بورڈ پر لکھ کر بات کی تھی۔ پوری آیت کا ترجمہ بورڈ پر ایک سائڈ پر لکھا تھا اور اب تھوڑا بڑا بڑا کر کے ہر آیت کے ترجمے کے الفاظ اٹھا رہے تھے۔ یہی تو اندازہ تھا سر عمر کا پڑھانے کا، ہر چیز کو کھل کر بتاتے تھے۔ یہاں سے ایک جملہ اٹھائیں گے، مددگار۔ سر عمر نے ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کھول کر کہا تھا۔ اب اللہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں گہرائی میں جانا ہوگا۔
सर अपनी आवाज में जादू चला रहे थे। सब लोग खामोशी से सुन रहे थे, बिल्कुल दम साधे। पूरी क्लास में सिर्फ सर की ही आवाज गूंज रही थी। यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं, गौर से सब सुने। सर उमर ने मुकम्मल जज्बात से बोल रहे थे। यहाँ पर अल्लाह मददगार का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है। मददगार सबके लिए है। अल्लाह अगर सिर्फ काफिर से मुखातिब होते तो फरमाते बुतों की पूजा करने वाले, शिर्क करने वाले, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है मददगार। तो ये लफ्ज हम सब के लिए आएगा, जितने भी दुनिया में लोग हैं, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी वगैरह। यहाँ पर सब लोगों की मिसाल दी गई है। अल्लाह ने तो अब गौर से सुने। सर उमर ने इधर उधर चक्कर लगाकर मुकम्मल जज्बाती आवाज में कहा था। अल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी और को मदद के लिए पुकारा तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी की मिसाल हो जो अपना घर नहीं बचा सकती। इस तरह हम अगर अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए पुकारेंगे तो हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। सर उमर ने दोबारा से मार्कर उठा लिया और मकड़ी अल्फाज बोर्ड पर लिखा था और मार्कर बंद करके बोर्ड के सामने खामोशी से खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था सर उमर बहुत कुछ सोच रहे थे। जमात में बिल्कुल खामोशी थी। सब लोग सर उमर को देख रहे थे और सर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। खामोशी का दौरानिया बढ़ने लगा था। सब लोग सर को देखकर बेचैन हो गए थे कि सर इतने खामोश क्यों हो गए हैं। अचानक ही सर ने बोलना शुरू किया था। मकड़ी क्या है, हम इसके बारे में तहकीक करेंगे। सर उमर ने बिल्कुल धीमी आवाज में बोला था। क्या आप में से किसी ने मकड़ी के बारे में तहकीक किया है? सब ने नाम में सर हिलाया। यही तो मसला है, हम जब भी पढ़ते हैं इसकी गहराई में नहीं जाते, बल्कि हम इस चीज को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कुरान हमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आती है मकड़ी की तहकीक। तो सुनिए मकड़ी क्या है। तहकीक से मालूम हुआ कि मकड़ी का घर सबसे कमजोर है और इसका घरेलू निजाम भी कमजोर है। सब बच्चे बिल्कुल सर को सुन रहे थे और सबकी नजरें सिर्फ सर पर थी। मकड़ी सिर्फ अपने नर को इस वक्त तक अपने साथ रखती है जब तक बच्चा ना हो जाए। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो यही मादा अपने नर को खा जाती है या फिर नर को जाला छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर देती है। ये इसकी जानी दुश्मन बन जाती है। नर या तो भाग जाता है या तो मारा जाता है और फिर मकड़ी अपनी औलाद को पालती है। सर उमर ने ग्लास में पानी भर के साइड पर रखी हुई चेयर पर बैठकर कहा। सब लोग सर को खामोशी से देख रहे थे। पानी का गिलास चेयर पर रखकर सर उमर ने दोबारा से बोलना शुरू किया। चेयर पर बैठकर ही बात शुरू कर दी। जब मकड़ी अपनी औलाद को पालती है तब औलाद बड़ी हो जाती है, तो यही औलाद अपनी माँ के साथ वही करती है जो इसने अपने बच्चों के बाप के साथ किया होता है। और फिर यही औलाद एक साथ नहीं रहते, बल्कि ये औलाद अलग अलग हो जाती है। इस तरह पूरा घर टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो यही मिसाल हमारा कुरान दे रहा है। हमारे घर के इख्तिलाफात, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है। ऐसे में सब लड़ने लग जाते हैं। हर किसी को सिर्फ अपनी ही होती है, किसी को किसी से गर्ज नहीं होता। सर उमर चेयर से उठकर खड़े हो गए थे। हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए होता है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी को इस बात की फिक्र नहीं होती, बस अपनी फिक्र होती है। ना बेटा बाप का पूछता है, ना माँ का पूछता है, ना बेटी। सब लोग एक दूसरे के या तो माली दुश्मन बन जाते हैं या तो फिर एक दूसरे से हसद करने लग जाते हैं कि इसे ये मिला है, मुझे नहीं मिला। इसलिए कुरान ने मकड़ी की मिसाल दी है कि सब परिंदों जानवरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। हमें कुरान यही समझा रहा है। अब आगे देखिए, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा, यहाँ पर अल्लाह के सिवा गौर से सुने, यहाँ पर अल्लाह के सिवा कोई भी चीज हो सकती है। अल्लाह के सिवा हम अल्लाह के सिवा किसी और से फरियाद करते हैं, इसके आगे गिड़गिड़ाते हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हम खुद से दुआ करने के बजाय हम किसी और से फरियाद कर रहे होते हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी और जगह जाते हैं, दरबारों में जाके इनको पुकारते हैं, भूतों को पुकारते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं। किसी भी खुशी में या आफत में हम अल्लाह के सिवा उसको पुकार रहे होते हैं। अल्लाह इन सब पर गालिब है। बेशक अल्लाह की जात सबसे अफजल है। जब भी पुकारें अल्लाह को पुकारें। जहाँ मुसीबत हो अल्लाह को पुकारें, जहाँ खुशी हो अल्लाह को पुकारें।
ہر دم اللہ کو، یہ ہم سب پر لاگو ہونا چاہیے ہر نظام میں۔ سر عمر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے، پوری جماعت پر سر کے الفاظ اپنے اوپر اترتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ دم سادے سب سن رہے تھے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے تو ہمارا نظام جالے کی طرح کمزور ہوگا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلح بچا کر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، سب کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ ہمارا نظام مکڑی کی طرح کمزور ہے، کب کس طرح یہ جالا ٹوٹ جائے معلوم نہیں۔ اس جالے کو مضبوط بنانے کے لیے ہر گھر میں، قوم میں اور ملک میں اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ سر عمر نے پوری نظر کلاس میں دوڑائی تھی، سب کی توجہ سر عمر کی طرف تھی۔ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ لیکچر ختم ہونے والا ہے، ہر کوئی دم سادے سر عمر کو سن رہا تھا۔ سر عمر ڈائس پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے اور آگے سر نے بولنا شروع کیا تھا۔ قرآن ایک خزانہ ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس خزانے سے نوازا ہے۔ قرآن اپنے اندر بہت سے راز رکھتا ہے۔ اگر ہم سب لوگ ایک روز ایک آیت بالکل گہرائی سے پڑھیں تو بہت کچھ راز پتہ چلیں گے۔ اللہ مجھ سمیت سب کو قرآن پڑھنے اور گہرائی سے سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ پوری کلاس میں ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ منتہا کو تو اس کے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ہر پریشانی دور ہو گئی ہو۔ وہ بالکل سکون محسوس کر رہی تھی۔ یار سر نے ہمیشہ کی طرح بہت اعلیٰ لیکچر دیا ہے۔ آج سے میں انشاءاللہ قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کروں گی، یہ ختیجہ نے کہا تھا جو آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ کر سر ہاں میں ہلانے لگے۔ بالکل، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ ختم شد۔